ایک برتاؤ کرنا، مجھ میں نیک عمل کرنا. میں جب گزر جاؤں گا تو تمہیں دوبارہ کبھی ملاقات نہیں کروں گا، لیکن قیامت کے دن تمہاری اور میری ملاقات ہوگی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ جب یہ دن گزرے گا اور پھر قیامت کے دن ہم سے ملاقات کرے گا تو اس میں لکھا ہوگا اس دن میں نے حسین کا ذکر کیا. اس دن میں خدا نے مجھے انشاءاللہ نہیں لکھا جائے گا کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا. اگر گناہ کیا بھی تھا تو یہ بہترین جگہ ہے اس گناہ سے توبہ کرنے کی، خدا سے مغفرت مانگنے کی. نہایت خوبصورت جملے کل پڑھ رہا تھا میں سید ہاشم حداد کے، جو نہایت بزرگ عارف تھے اور وسیع شمار ہوتے تھے. آغا قاضی طباطبائی کے وسیع شمار ہوتے تھے. کربلا میں ان کی قبر ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب خدا سے کچھ مانگو، دیکھیں یہ بزرگان ہمیں سکھلاتے ہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے. کہہ رہے تھے کہ جب خدا سے کچھ مانگو تو کیا مانگنا؟ کہا جب خدا سے کچھ مانگو تو اس سے حسین مانگنا، اور اگر حسین سے کچھ مانگنا چاہو تو کہنا خدا چاہیے. کیسی خوبصورت درسگاہ ہے، کیسی خوبصورت درسگاہ ہے جو ہمارے آقا نے سجائی ہے. کس قدر خوش قسمتی ہے کہ ہم اس درسگاہ کا حصہ ہیں. ہمیں بتلا رہے تھے کہ جب خدا سے کچھ مانگنا ہو معمولی چیز نہ مانگنا. خدا سے کہو مولا مجھے حسین کی رضا چاہیے، ایسا ہو جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھے تو خوش ہو جائے. اور امام حسین یاد آئیں تو ان سے کہو مولا میں خدا سے دور بہت عرصہ رہ لیا، اب چاہتا ہوں خدا کے ساتھ رہوں. کیسی خوبصورت بات ہے. خدایا اس مجلس کے صدقے میں، اس میں آنے والے مومنین کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں خدایا ہمیں خلوص عطا فرما. اس عبادت کو ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خصوصاً جنہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، مجھے یہ نام دیے گئے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کا انعقاد کیا ہے، ان کے والدین کی طرف سے، ان کی زوجہ محترمہ کی طرف سے کہ جن کے لیے فاتحہ کی تلاوت بھی ہوئی ہے، غلام عباس صاحب، ان کے والدین، ان کی زوجہ، خدایا ان کی طرف سے اس عبادت کو قبول و منظور. خدایا اس کا اجر و ثواب تمام شہداء کو عنایت فرما. کمی تو نہیں آ جائے گی اگر چند مومنین کو میں ثواب بخشوں اور ثواب ان کے ایصال کروں اور باقیوں کو نہ کروں تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں ملے گا اور باقیوں کو نہیں ملا. نہیں، اگر ساروں کو دے سکتا ہوں تو کوئی کمی نہیں ہے خدا کی بات. لہٰذا خدایا اس کا اجر تمام مومنین کو عطا فرما. خدا ہم سب کے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما. ہمارے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، وہ مومنین جو فوت ہو گئے، وہ جن سے ہم نے جن کے حق میں کوتاہی کی یا ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہے، خدا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. مولا ہمیں توبہ نصوح عنایت فرما، ایسی توبہ کہ جس کے بعد ہم گناہ کی طرف واپس نہ لوٹیں. خدا ہمیں حقیقی عزادار سید الشہداء کا، مولا تمام مومنین کو، علماء کو، مراجع اعظام کو، نوحہ کو، سرس خانوں کو، ماتمیوں کو اس وائرس اور دیگر بلاؤں سے محفوظ فرما. اس وائرس سے مولا اپنے دشمنوں کو جو قابل ہدایت نہیں ہے نیز تو نابود کر. ہماری اولاد کو نیک و صالح قرار دے، ہماری عاقبت بخیر فرما. ہمیں نیک و صالح پرورش کرنے کی توفیق عنایت دے. جوانوں کو، لڑکے لڑکی دونوں، لڑکوں کو بھی لڑکی، خدایا عفت اور پاک دامنی عطا. آج کے پرفتن دور میں نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کریں. خدایا ہمارے بچے باکردار مومنین ہوں، حقیقی عزادار سید الشہداء ہوں. ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت، مادی و معنوی دونوں رزق عنایت. مولا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت.
مولا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات دلا، خصوصاً سید اجمل شاہ صاحب کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اور دیگر مومنین جن کے لیے کہا گیا ہے، قاسمی صاحب کے صحت کے لیے دعا کیجیے، اپنے اپنے جو رشتہ دار جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، خدا سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ خدا ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہمارے آقا و مولا کا دل مقدس ہم سے راضی و خوشنود کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھنا۔ بلند صلوات عجل فرجهم والعن اعداءهم۔ آیت اللہ بہجت کی طرف منسوب ہے۔ اگر آپ کسی بہت سخت مشکل میں اور پریشانی میں ہوں، توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اہل بیت پہ درود بھیجیں، اور درود کے بعد وعجل فرجهم بھی کہیے اور ولعن اعداءهم بھی کہیے، یعنی خدایا مولا کا ظہور نزدیک فرما اور ائمہ کے دشمنوں پر لعنت فرما۔ انہوں نے فرمایا اگر کوئی یہ کام بارہا کرے تو وہ بلا دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہماری گفتگو امامت کے منصب کے اعتبار سے اور اس کے حوالے سے 2 روز تک رہی۔ ہم نے عرض کیا کہ بعض مکاتب ایسے بھی ہیں اسلام میں جو خاص وجوہات کی وجہ سے قائل نہیں ہیں کہ امام الناس کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام الخلق ایک ہے، امام الناس ایک ہے، امام الخلق ایک ہے خلیفۃ المسلمین، ایک ہے خلیفۃ رسول خدا، ایک ہے خلیفۃ اللہ۔ یہ مختلف عناوین ہیں۔ ایک ہے وصی رسول، یہ تمام کے تمام عناوین مختلف ہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ تمام کے تمام عناوین مختلف عناوین ہیں۔ ہم جس وقت امام کو امام کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ مولا اور وہ آقا امام الناس ہیں فقط۔ ہم ایسی کوئی بات مد نظر نہیں رکھتے۔ میری طرف توجہ کیجئے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ درود پڑھیے پھر سے محمد و آل محمد۔ گونج آ رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ جب ہم کہتے ہیں مولا کو کہ مولا خلیفہ ہیں، اپنے ائمہ علیہ السلام کو یہ خلفاء ہیں، تو ہمارا مقصد فقط یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں، صرف یہ مقصد نہیں، بلکہ ہم قائل ہیں کہ انہیں خلافت رسول خدا بھی حاصل ہے اور خلافت اللہ بھی حاصل ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کی خلافت اس دنیا تک محدود نہیں، جہاں جہاں رحمت رسول خدا ہے وہاں وہاں خلافت خلیفہ رسول خدا ہے۔ اسی طرح سے خلافت الہیہ وسیع ہونا رسول کی طرف نسبت رکھتا ہے، یعنی رسول کے وسیع، لوگوں کے وسیع نہیں، رسول کے وسیع۔ امام ہونا بھی ایک مرتبہ لوگوں اور انسانوں تک محدود ہے، ایک مرتبہ نہیں، امامت کا دائرہ لوگوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات پر محیط ہے۔ یہ امامت کا مرتبہ نہایت بلند ہے۔ آپ اگر توجہ کریں تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا گیا، وہ نبوت کے منصب پر فائز تھے، وہ خلت کے منصب پر فائز بھی تھے، خلیل اللہ تھے، لیکن جب امتحان لے لیا تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے ایک رتبہ اور عنایت کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔
حضرت ابراہیم کا امتحان لیا. علماء مفسرین نے کہا ہے یہ وہی حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا امتحان تھا کہ گوسفند لے آیا گئے اور پھر حضرت اسماعیل بچ گئے. کہا جب امتحان لے لیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ایک مرتبہ پھر امام بنانے والا کون ہے؟ خدا. لوگوں نے مل کے حضرت ابراہیم کو امام نہیں بنایا. خدا نے کہا انی جاعلک، یہ میرا کام ہے، میں کر رہا ہوں. لیکن عجیب الفاظ استعمال کیے، کہا میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. میں تمہیں انی جاعلک للناس اماما. یہ جو امامت عطا ہوئی ہے نا، یہ انسانوں پر امامت عطا ہوئی. معلوم ہوا ایک منصب امامت ایسا ہے جو انسانوں پر محیط نہیں ہے، فقط جن و انس و تمام مخلوقات کے امام. حضرت ابراہیم نے کہا خدایا میری ذریت میں سے، کہا لا ینال عہد الظالمین. یہ منصب عجیب منصب ہے جو ظالمین کو نہیں ملتا ہے. یعنی کبھی بھی زندگی میں رتی برابر بھی ظلم کیا ہو تو اسے یہ الہی منصب نہیں ملے گا. یہ ایک اور فرق ہے ہم میں اور دیگر مکاتب فکر میں کہ وہ قائل ہیں کہ امام ظالم بھی ہو سکتا ہے، جابر بھی ہو سکتا ہے، زور اور دھونس سے بھی لوگوں کی امامت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے. ہم قائل ہیں کہ نہیں، یہ کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے، یہ خدائی اور الہی منصب ہے. اس کے لیے ایک نہایت اہم شرط یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا ہو. اب توجہ ہوئی کہ جناب امیر کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اگر ساری کائنات مجھے دے دی جائے اور ایک چونٹی پر ظلم کرنے کا کہا جائے، علی نہیں کرے گا. اس منصب کا تقاضا یہ ہے. دوسروں نے تو روایتیں گھڑ دیں رسول پاک کے نام پر کہ کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے، زمانہ آئے اس طرح کے امام ہو جائیں گے کہ ان کے دل شیطان والے ہوں گے، جسم انسانوں والے ہوں گے. جس سے بات کر رہے تھے اس نے پوچھا مولا کیا کروں اس وقت؟ کہا اس کی بھی اطاعت کرنا. صریح قرآن کی آیات کے خلاف. خدا نے کہیں پر قرآن میں کہا ہے ظالموں کی اطاعت کرنا، تو کس طرح سے رسول خدا کہیں گے ظالموں کی اطاعت کی جائے؟ رسول کے نام پہ جھوٹ باندھی جاؤ. کس نے آ کے پوچھ لینا ہے کہ یہ کیوں کہا؟ ایک درود پڑھیے محمد و آل پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ہاں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ امام کائنات کا سب سے بڑا عالم ہوگا. ہاں کچھ علم آتا ہوگا، یعنی بالفاظ دیگر اس میں ملکہ علم ہوگا. کبھی غلطی کرے گا، کبھی ٹھیک بات کرے گا، کبھی غلطی کرے گا. نہیں، جس امامت کے ہم قائل ہیں وہ دنیاوی منصب نہیں ہے، وہ الہی منصب ہے. اس کے لیے مظہر علم خدا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے صاحب علم لدنی ہونا ضروری ہے. یعنی یہاں آ کے وہ علم حاصل نہ کرے، خدا کی طرف سے علم لے کے آیا ہو. اس کے لیے رسوخ فی القرآن کی شرط ہے، یعنی وہ ایسا ہو کہ قرآن میں راسخ ہو، علم میں راسخ ہو. علم اس میں راسخ نہ ہو، وہ علم میں راسخ ہو. قرآن اس میں راسخ نہ ہو، وہ قرآن میں راسخ ہو. علم اس میں رسوخ کرتا ہے جہاں پہلے نہیں تھا. اس میں علم پہلے نہیں تھا پھر راسخ ہو گیا. نہیں، ہم اس کو امام نہیں مانتے جو لمحہ بھر کے لیے بھی جاہل رہا ہو. وہ جب سے ہوتا ہے علم ہوتا ہے.
ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، علم۔ توجہ کریں، قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ بھائی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ رحمان نے پہلے انسان کی خلقت کی پھر اسے قرآن سکھلایا، نہیں، خدا نے ایسا نہیں کہا۔ خدا نے کہا الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، یعنی ایسا انسان بنایا ہے جو قرآن کی تعلیم سے خالی کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا۔ یہ ان کے لیے جب کہا جائے، ہمارے ائمہ کے لیے تو اس طرح سے، یعنی جب سے ہیں مظہر علم خدا ہے، لیکن ہماری نسبت سے کہا جائے تو یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی جب ہمیں بنایا تو بشر کے لبادے میں اور بشر کی حیثیت میں بنایا۔ انسان تب بنیں گے جب ہمارے وجود میں بھی قرآن آ جائے۔ ہمارے وجود میں جب تک قرآن نہیں آیا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم انسانیت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ بعض علماء نے، مفسرین نے اس طرح سے بیان کیا ہے، ہم بشر ہیں، انسان تب کہلائے جائیں گے حقیقی اعتبار سے جب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، یعنی اہل بیت اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بس ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ وہ عالم ہونے چاہیے، نہیں، وہ مظہر علم خدا ہونے چاہیے۔ ان سے زیادہ بڑا کوئی عالم نہیں ہوگا، ان سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ شاید سب واقف تھے کہ اگر یہ شرط مان لی جائے کہ امام ایسا ہونا چاہیے جس سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہ ہو تو سب مان لیں گے کہ علی کے علاوہ امام کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم قائل ہیں کہ نہ فقط یہ کہ وہ علم خدا کا مظہر ہونا چاہیے، معصوم بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ علم ہی تو عصمت لے کے آتا ہے۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت کہتے ہیں تبین الاشیاء کو، انکشاف الحقائق کو۔ جب کسی کے لیے حقیقتیں منکشف ہو جائیں، یہ شخص عصمت کے مقام پر ہوتا ہے۔ ہمارا آقا و مولا وہ ہے جو اعلان کرتا ہوا پایا جاتا ہے، لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر حجاب ہٹا لیے جائیں علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یعنی حجاب ہے ہی نہیں، حجاب لوگوں کے لیے ہے۔ علی علم کے کمال پر فائز ہیں، جب علم کے کمال پر اور انکشاف الاشیاء کے مقام پر فائز ہیں، انکشاف الحقائق کے مقام پر، تو پھر عصمت بھی رکھتے ہیں۔ کسی نے مولا سے پوچھا، مولا گناہ کیوں نہیں کرتے؟ مولا نے کہا اگر تم سے کہا جائے کہ فضلہ کھاؤ تو کیا کھاؤ گے؟ کہا نہیں مولا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قباحت تمہارے لیے روشن ہے۔ یہ گناہ اسی طرح سے قباحت رکھتے ہیں، ہمارے لیے روشن ہو چکے ہیں۔ جب روشن ہے تو رغبت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب گناہ کی قباحت روشن ہو جائے تو کس طرح سے انسان میں وہ رغبت پیدا ہو؟ رغبت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن توجہ یہاں کریں، ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہیں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کوئی غلط کام کر نہیں سکتے، نہیں، اپنی مرضی سے خدا کی عبادت میں مشغول ہیں، گناہ کی طرف اپنی مرضی سے راغب نہیں ہوتے۔ اگر کسی کے ہاتھ باندھ لیے جائیں کہ تم ظلم نہ کرو اور وہ ظلم نہ کرے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ظلم کرنے پہ قدرت رکھتا ہو، اپنے اختیار سے نہ کرے۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے اختیار سے ظلم کو انتخاب نہ کرے، نہ فقط یہ کہ گناہ اور معصیت اور ظلم کو انتخاب نہ کرے، ہم انہیں امام مانتے ہیں جو ترک اولا بھی نہیں کرتے،
ترک اولا بھی نہیں کرتے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یعنی اپنی مرضی سے اگر آپ توجہ کریں آیت تطہیر خدا نے توفیق دی تو میں کسی وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کیا کہا ہے وہاں پر؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا خدا نے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے, بہت توجہ کیجیے, یہ نہیں کہا خدا نے کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے. اگر یہ کہا جائے نا کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے, کوئی کہہ سکتا ہے, گمان کر سکتا ہے گویا کوئی رغبت تھی رجس کی طرف جانے کی, خدا نے روک کے رکھا تھا. نہیں, خدا نے یہ نہیں کہا. خدا نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھوں. یہ اور مقام ہے. درود پڑھیے محمد ہو. خدا کہہ رہے کہ بہت سے ظریف ذہن اس جگہ تک پہنچ گئے ہوں جس کی میں کوشش کر رہا تھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اعلیٰ ترین مناصب پر جو فائز ہیں وہ بھی اس لیے کہ اعلیٰ ترین درجے کا ذکر اور توجہ حاصل ہے. اس قدر مشغول ہے ذکر خداوند متعال میں کہ غیر خدا کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. علی نے آج تک کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے, اس کے بعد اور اس کے ساتھ اپنے پروردگار کو دیکھا. کیسی منزلت ہوگی جہاں پوری توجہ خدا کی طرف ہو. جب کامل توجہ خدا کی طرف ہو تو کس طرح سے گناہوں میں رغبت پیدا ہو؟ ممکن ہی نہیں ہو. یہ ہیں وہ جنہیں ہم امام مانتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا سب کو دیکھنا چاہیے جسے میں امام مانتا ہوں کیا وہ انہی میں عیارات پہ پورا اترتا ہے؟ کیا انہی میں عیارات پہ پورا اترتا ہے؟ ہم جسے امام مانتے ہیں وہ اگر حجر اسود سے کہے تو حجر اسود ان کی امامت کی گواہی دیتا ہے. آپ جسے امام مانتے ہیں کیا حجر اسود اس کی گواہی دینے پہ قادر ہے؟ امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ ہے نا, کسی نے دعویٰ امامت کیا تو مولا نے کیا کہا, چلیے حجر اسود تک جاتے ہیں, اگر اس نے آپ کی امامت کی گواہی دی تو آپ امام ہوں گے, اگر میری امامت کی گواہی دی تو مجھے تسلیم کر دیجیے. ہمارے ائمہ ہم انہیں امام مانتے ہیں کہ جو اگر چاہیں تو نہ فقط حجر اسود, ایک پہاڑ سے کہیں کہ رستہ چھوڑ دو تو وہ رستہ چھوڑ جائے گا. یہ میں نہیں کہتا, عیسائی جو نجران سے آئے تھے انہوں نے کہا تھا, کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑ سے کہیں ہٹ جاؤ تو ہٹ جائیں گے. امامت کوئی دنیاوی منصب تھوڑا ہی ہے. ایک مکتب فکر کا یہ خیال ہے کہ امام بنانا لوگوں پر واجب ہے. ہم اس کے خلاف ہیں. ہم لوگوں کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مانتے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ حق خدا کا ہے, خدا ہی بنائے گا, لوگوں پر قبول کرنا واجب ہے. جس کو خدا امام بنائے اسے قبول کر لیجئے, خود سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا تھا, من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ, جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر. یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے زمانے میں ایک امام بنائے بغیر مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا. امام بنانے کے لیے نہیں کہا تھا, اس کی معرفت حاصل کرنے کا کہا تھا.
کس نے کہا کہ امام بنائیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، خدا خود بناتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ خوب بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ مسلمانوں پر واجب ہے، یہی حجت کہی جاتی ہے نا، کہ دیکھیے امام کی ذمہ داری کیا ہے۔ بہت توجہ کیجیے، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے کیا کہا انہوں نے کہ لوگوں پر واجب ہے۔ لوگ کیوں بھائی کیوں؟ کیا کرنا ہے امام نے؟ ان کے نزدیک امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ حدود کی حفاظت کرے، بارڈرز کی حفاظت کرے، دشمنوں کو اندر نہ آنے دے۔ ان کے نزدیک یہ امام کا وظیفہ۔ اور کیا ہے امام کا وظیفہ؟ عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس، کوئی ایک بندہ دوسرے پہ ظلم نہ کرے، یہ وظیفہ ہے امام کا۔ اور کیا وظیفہ ہے؟ 3 وظائف ذکر ہوئے۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ پیس، امنیت یہ معاشرے میں برقرار ہے۔ جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، اس نے یہ کام کرنا۔ یہاں کہاں ذکر ہوا ہے کہ امام کو خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ انسان کی روح میں چھپی ہوئی طاقتوں کو فعلیت عطا کر کے خدا کے قریب لے جائے۔ کہیں ذکر نہیں ہوا، کہیں نہیں کہا گیا۔ یہاں تو کہا گیا سوشل جسٹس ہو اور امن و امان ہو، حدود کی حفاظت ہو۔ ہم امام کی یہ ذمہ داریاں نہیں سمجھتے، ہم یہ جانتے ہیں کہ امام رہبری کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کہ بندگان خدا کا ہاتھ پکڑے اور خدا کے قرب کے مکان پر لے جائے۔ یعنی امام کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق ہر ایک کو سلمان و بوزر و مقداد و مالک اشتر بنا دے، معرفت کی اوج پر قائم کر دے انسانیت کو۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ ان کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے آ کے کوئی انوینشنز کرنی ہیں، کوئی آ کے ڈسکوریز کرنی ہیں۔ علم منکشف ہو جائے گا، علم منکشف ہو جائے گا اس وقت۔ لیکن کیا ان کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آ کے بڑا سکون پیدا کر دینا ہے معاشرے میں؟ بس نہیں، یہ سکون کا پیدا کرنا یہ خود ہدف نہیں ہے، یہ معاشرے کو تعادل کی طرف لانا یہ خود ہدف نہیں ہے، یہ حکومت کا قائم کرنا یہ بذات خود ہدف نہیں ہے۔ عادلانہ حکومت کی ضرورت اس لیے ہے کہ امام ہر ایک کے وجود میں چھپے ہوئے گوہر کو نکھار دے۔ حکومت اس لیے ضروری ہے، امام کو ملے تو سونے پہ سہاگا، نور نلا نور۔ اگر نہ ملے تو امام کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ حکومت نہ ملے تب بھی امام رہتا ہے، تب بھی کوشش کرتا ہے کہ اس سے مربوط جو شخص کمال تک پہنچ سکتا ہو اس کا ہاتھ پکڑے اور کمال کو لے جائے، اس کا ہاتھ پکڑے اور کمال کو لے جائے۔ دیکھیے ذرا سوچئے، رسول خدا کو کیوں بھیجا گیا؟ کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا کہ سب نماز روزہ اور یہ کچھ کرتے رہے، بس۔ کیا یہ تھی بات؟ سارے موحد ہو گئے، سارے نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، سارے معاد پر ایمان رکھتے ہیں، ثواب کی خاطر سارے کے سارے یہی اعمال ہیں۔ کیا یہی مقصد ہے فقط؟ نہیں، یہ سب کا سب مقدمہ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ کس چیز کے لیے؟ کہ انسان کی روح میں اتنی پاکیزگی پیدا ہو کہ انسان کی روح کا تکامل شروع ہو اور وہ قرب خداوند متعال کے مقام پر آئے، وجودی اعتبار سے اس کی روح میں تحول پیدا ہو جائے، رذائل ختم ہو جائیں، صفات حسنہ اس کی روح میں آ جائیں۔ اسی لیے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حصر اور قصر کے ساتھ کہا میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی روحیں ایسی ہو جائیں
کہ خدا کے اخلاق سے آراستہ ہو جائیں. یعنی ایسی نمازیں ضرورت نہیں ہے جو روح سے خالی ہوں. عبودیت کے ایسے مقام پر پہنچو جہاں تمہارے اخلاق خدا والے ہوں. ایک اور مقام پہ فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، وہ جو خدا کے اخلاق ہیں نا وہ حاصل کر لو. ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خدا کا رنگ، اور خدا کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے. یعنی خدا، رسول خدا چاہتے تھے کہ خلق کو کہ خدا کے رنگ میں رنگ دیں، خدا کے رنگ میں رنگ دیا جائے. کیا بتائیے سوچ کے کہ وہ جو خود خاکی ہے کیا وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے کہ ایک نوری اس بشریت کے لبادے میں آئے اور اس کام کو ہمارے میں مدد کرے. ایک نوری یہ کر سکتا ہے، خاکی یہ نہیں کر سکتا ہے. درود پڑھیے محمد و مجھے احساس ہے کہ شاید بات تھوڑی سی باعث پریشانی ہوئی ہو، لیکن ساتھ رہیے انشاءاللہ حل ہوگی. دعا فرمائیے اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یعنی چاہتے یہ ہیں کہ ہم وجودی اعتبار سے اپنی روح میں تمام کمالات حاصل کر لیں اور تمام رذائل سے دور ہو جائے. یہ کمالات دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض کمالات ایسے ہیں جنہیں ہم کسب کرتے ہیں، بعض فضائل ایسے ہیں جو کسب کیے جاتے ہیں، بعض فضائل ایسے ہیں جو کسب نہیں ہوتے، ہمیں مل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی حکمت نہیں ہوتی، لیکن ایسا ضرور ہے کہ اس کے لیے ہم نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا، وہ فضیلت ہوتی ہے اور ہمیں مل گئی ہوتی. مثلا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا باعث فضیلت بات ہے یا نہیں؟ باعث فضیلت بات ہے. میں نے خود کوئی عمل نہیں کیا تھا، میرے آبا و اجداد نے کوئی عمل کیا کہ میں متولد ہوا ایک مسلمان گھرانے میں. اس طرح سے میرا عمل نہیں تھا، اس میں دخالت نہیں رکھتا تھا. شیعہ گھر میں پیدا ہوا، اگر ایک اچھے خاندان میں پیدا ہوا، یہ سارے کی ساری فضیلتوں والی باتیں، لیکن فضائل غیر اکتسابی، انہیں میں نے خود سے نہیں کمایا، اپنے عمل سے نہیں کمایا. بعض فضائل ایسے ہیں جو مجھے اپنے عمل سے حاصل کرنے پڑتے ہیں. مثلا شجاع ہو جانا، بہادر، مثلا سخی ہونا، مثلا متقی ہونا، مثلا پرہیزگار ہونا. اگر میں ایک پرہیزگار گھرانے میں پیدا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی مجبوراً پرہیزگار ہی ہوں گا. نہیں، مجھے تقوی حاصل کرنا پڑے گا، مجھے محنت کرنی پڑے گی. ایک فضیلت ہے اسے کمانا ہوگا. علم، مجھے یہ فضیلت کمانی ہوگی. بس دو قسم کے فضائل ہیں، ایک فضیلت اکتسابی، ایک فضیلت غیر اکتسابی. ائمہ علیہم السلام کی زندگیوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ظاہر میں ایسا نظر آتا ہے کہ دو قسم کی فضیلتیں، ایک ہے فضیلت اکتسابی، ایک ہے فضیلت غیر اکتسابی. آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام سے امام علی علیہ السلام کا مقابلہ. تو کیا فرمایا مولا نے؟ کہا مولا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا بعض فضائل میرے ایسے ہیں جو کسی کے نہیں ہیں سوائے امام حسن علیہ السلام. کون سے؟ میرے نانا جیسا کوئی نہیں ہے، میرے بابا جیسا کوئی نہیں ہے، میری ماں زہرا سلام اللہ علیہ جیسی کوئی نہیں. یہ فضائل ہیں نا، فضائل گن رہے، فضیلتیں ظاہر میں، پھر سے کہہ رہا ہوں ظاہر میں ایسا ہے کہ کوئی عمل انجام نہیں دیا اس دنیا میں، لیکن خدا نے یہ فضیلت عطا کی ہے. ہم ممکن ہے اس عالم سے پہلے عوالم میں کچھ ایسا کیا ہو کہ پھر اس گھرانے میں آئے ہو، یہ ممکن ہے. یا یہ کہ بعد میں جو کرنا ہے وہ خدا کے علم میں تھا، خدا نے پہلے ہی اہتمام کر دیا، خدا نے پہلے ہی اسی گھرانے میں بھیج دیا. اسی طرح کی ایک فضیلت اور کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام کا جوف کعبہ میں آنا، خانہ کعبہ. یہ فضیلت حتیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل نہیں ہے. فضیلت
فضیلت کی بات ہے جوف کعبہ میں آنا، لیکن صرف جناب امیر کی ہے۔ ظاہر میں ایسا ہے کہ خود سے کوئی عمل نہیں انجام دیا، ہاں والدین نے، آباء و اجداد نے کوئی عمل انجام دیا، یا خود اس زمانے اور اس عالم سے پہلے کوئی عمل انجام دیا، یا بعد میں کچھ ایسا کرنا تھا کہ خدا نے شروع سے اہتمام شروع کر دیا۔ خوب میں تعجب ہوا، ٹی وی پر ایک مولانا صاحب کو دیکھ رہا تھا، انکار کر رہے تھے اس حدیث کا کہ مولا علی علیہ السلام جوف کعبہ میں، اور کیا کہہ رہے تھے، دیکھیے یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ اگر کسی خاتون پہ ایسا وقت آئے تو وہ اپنے گھر کے بجائے مسجد یا خانہ کعبہ جائے۔ میرے ذہن میں آیا خدا نے تمہاری عقل کے مطابق پہلے کون سا کام کیا تھا جو اب کرنا تھا؟ تمہاری عقل، تمہاری عقل، تمہاری عقل معیار ہے؟ یعنی تمہاری عقل سے پہلے پوچھا جائے کہ یہ آپ کی عقل عقل شریف کے مطابق ہے یا نہیں، پھر خدا اسے انجام دے یا نہ دے؟ ذرا سوچ کے بتلاؤ کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ کا متولد ہونا کس عقل کے مطابق؟ حضرت موسیٰ چھوٹے سے ہیں، ابھی نونہال ہیں، شیرخوار ہیں، یہ کون سی عقل کہتی ہے کہ ماں پانی میں بہا دے؟ تمہاری عقل کے مطابق تھوڑی خداوند متعال کی حکمتیں چلیں گی۔ تمہاری عقل، عقل میں نہیں آتا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں۔ خدا نے خاص اہتمام کیا ہے۔ پچھلے سال میں عرض کر چکا کہ اہتمام کیا تھا کہ خدا نے در سے نہیں دیوار سے اپنے مہمان کو بلایا تاکہ تمام مخلوق، تمام وہ لوگ جن کے نزدیک کعبہ محترم تھا، ابتدائے پیدائش اور ابتدائے آمد ہی سے متوجہ ہو جائیں کہ یہ جو خانہ کعبہ میں دیوار سے داخل ہوئی ہے نا خاتون اور بچہ لے کے آئی ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، خدا اس سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے۔ بچپنے سے متوجہ رہیں۔ میں نے کل کیا کہا تھا کہ جس وقت دعوت ذوالعشیرہ دی تھی تو پہلے روز کہہ دیا تھا علی تم میرے خلیفہ ہو، تم میرے وصی ہو، تم میرے وزیر ہو۔ خدا کا مزاج ہے نا جناب رسول خدا کا، وہاں رسول ایسا کر رہے تھے، یہاں خدا ایسا کر رہا ہے۔ چاہتا ہے پہلے ہی دل لوگوں کے لیے واضح ہو جائے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے، سب اس کی طرف متوجہ رہنا۔ تو اس فضیلت کا بھی انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے۔ اگر بغض اہل بیت نہیں ہے تو پھر جہالت ہے، حد عقل یہ تو ہے نا۔ ممکن ہے چلے ہم حسن ظن کرتے ہیں، بغض اہل بیت نہیں ہے، خدا کرے اب سمجھ آ گئی ہو کہ میری عقل میں معیار نہیں بنائی ہے خدا نے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے فضیلت غیر اکتسابی۔ بعض ہیں فضائل اکتسابی۔ فضائل اکتسابی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے حاصل کرنی ہے وہ فضیلت۔ میں میدان میں ڈٹا رہوں یا بھاگ جاؤں، یہ خود انتخاب کرنا ہے، کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ میدان میں ڈٹا رہوں یا بھاگ جاؤں، خدا نے مجبور نہیں کیا کہ ڈٹا، دل کرتا ہے تو بھاگ جاؤ، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ اسی طرح سے بستر رسول خدا پہ سوؤں یا نہ سوؤں، یہ اپنی مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی زور سے زبردستی لا کے باندھ دیا جائے اور لٹا دیا جائے، اور نہ فقط یہ کہ لٹا دیا جائے، علی اس رات فقط بستر خدا پہ لیٹے نہیں، سوئے بھی تھے، سوئے بھی تھے۔ ہمارے دادا سے میں نے یہ استفادہ کیا تھے کہ دیکھیں دو قسم سے انجام دیتا ہے، ایک بربنائے عادت اور ایک
بربنائے کیفیت. مثلا انسان کو عادت ہے روزانہ رات کو 10 بجے سونے کی، ایک عمل ہے 10 بجے نیند کا غلبہ ہو جائے گا. اگر میں سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں موٹر پہ چونکہ 10 بجے سونے کی عادت ہے، سال ہر سال نیند آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عادت ہے اس عمل کو انجام دینے کی. کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہو جائے تو وہ بیچارہ اس کو بربنائے عادت. کسی کو ہاتھ ہلانے کی عادت، ٹانگ ہلانے، کوئی بھی ایک کام اگر عادت ہو تو وہ آٹومیٹیکلی خود بخود اس عمل کو انجام دے رہا ہوتا ہے. بربنائے عادت انجام دیتا ہے. ائمہ نے منع کیا ہے اس کام سے، کہا نماز بھی عادت کی وجہ سے نہیں پڑھو، عاشقوں کی کیفیت میں پڑھو. آغا بہجت کے ایک شاگرد، ان سے میں نے خود سنا، کہا ایک دن بہت تھکا ہوا تھا تو قرآن روزانہ تلاوت کرتا تھا. قرآن روزانہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ 50 آیات کم از کم تلاوت کرنی چاہیے. کہا کہ تلاوت کرتا تھا، اس دن تھکا ہوا تھا تو ذرا بے رغبتی سے تلاوت کی. تو جس وقت درس کا وقت ہوا میں درس کے لیے گیا اور دروازے کے پاس ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا تو وہ آئے، میرا بازو پکڑ کے کہا عاشقان بخونیت، یعنی عاشقوں کی کیفیت میں پڑھو. وہ ولی خدا اپنے شاگرد کے احوال پہ مطلع تھا. وہ بس ایک ہے عادت کے مطابق کسی کام کو، مولا نے کہا نہیں، عبادتیں عادتوں سے نہیں کی جاتی، عاشقوں کی کیفیت میں کرو. خدا سے بات کرنے کا شوق ہو، تنہائی میں خدا سے بات کرنا ہے. خدایا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، خدایا تیرے در پہ واپس آنا چاہتا ہوں. عاشقوں کی طرح سے آنسو بہا کے بات کرنی چاہیے. وہ فلم آپ نے دیکھی ہوگی حضرت یوسف والی، ایسے فضول فلمیں نہ دیکھ لیا کریں. یہی جو دینی فلمیں ہیں یہی دیکھ لیں. اگر انٹرٹینمنٹ چاہیے ہو حضرت مختار کی اور دیگر فلمیں یہ دیکھیے، بچوں کو بھی دکھلائیے. خیر، اس میں زلیخا کے عجیب جملے وہ لکھے کسی رائٹر نے، لیکن بہت خوبصورت لکھے. کہا ایک دن آئی بتوں کے پاس اور بت توڑنا شروع کر دیا. کہا اے بتو، میں تمہارے لیے رقص کرتی تھی، تم میرے خدا ہو، تمہیں خدا مانتی ہوں، میں تمہارے لیے رقص کرتی تھی، لیکن میں نے یوسف کو عجیب دیکھا ہے، وہ اپنے خدا کے لیے رقص نہیں گریہ کرتا ہے. اپنے پروردگار سے باتیں کر کے گریہ کرتا ہے. خدایا تیری طرف سے میری طرف نعمتیں ہی نعمتیں، میری طرف سے تیری طرف گناہ ہی گئے. عاشقوں کی کیفیت میں، تائبین کی کیفیت میں انسان کو بات کرنی چاہیے. خوب. دوسرا عمل کس طرح سے انجام دیتا ہے انسان؟ عادت کی بنا پر نہیں، کیفیت کی بنا. عادت ہو اگر صبح 4 بجے بیدار ہونے کی، سال ہر سال کی یہ عادت ہو، تو اگر آپ مجھے 12 بجے بھی سلا دیں گے تو 4 بجے ایک مرتبہ آنکھ ضرور کھلے گی. ہم نے اپنے والد کو دیکھا، انہیں صبح جلدی بیدار ہونے کی عادت تھی. اگر کسی وجہ سے دیر سے سوئے تب بھی اسی وقت پہ روزانہ بیدار ضرور ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ عادت تھی انہیں سال ہر سال کی ایک خاص وقت پہ بیدار ہونے کی. اب توجہ کیجیے، فرض کریں کہ ایک شخص کو رات 10 بجے سونے کی عادت ہے، لیکن اس کے بیٹے کے خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. 10 بج گئے لیکن بیٹا سامنے تڑپ رہا ہے یا آپریشن تھیٹر میں، کیا اب اسے نیند آئے گی؟ کیوں؟ کیونکہ کیفیت عادت پہ غالب آ گئی. کیفیت ایسی ہے جس نے عادت پہ غلبہ پا لیا. بعض لوگ کہتے ہیں علی بستر رسول خدا پہ سوئے، اس میں کون سی فضیلت ہے؟ آپ کے بقول علی علم غیب جانتے تھے، علی کو پتا تھا کہ علی کو کچھ نہیں ہوگا. جب پتا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا تو پھر کون سی فضیلت ہوئی؟ میں کہوں گا بے وقوف آدمی، اگر کوئی فضیلت نہ ہوتی تو خدا قصیدہ کیوں پڑھتا؟ بس کوئی نہ کوئی فضیلت تو ہے. وہ فضیلت شاید یہی چھپی ہے. کہاں؟ علی اس کو کہتے ہیں جسے ستارے نے تمام عمر کبھی سوتا نہیں دیکھا تھا. یعنی ایک شخص ایسا تھا جو رات کے ایک خاص پہر میں تمام عمر جاگتا رہا ہے. کیوں جاگتا رہا؟ اس لیے کہ عشق خدا میں مبتلا تھا. عادت کی وجہ سے نہیں جاگتا تھا. اس زمانے میں اسے عادت نہیں تھی اس پہر میں جاگنے کی. عاشقوں والی کیفیت میں مبتلا تھا، رات کو جاگ کے عبادت کرتا تھا.
اگر عادت ہوتی نا جاگنے کی، آج کئی سالوں بعد رسول خدا کہتے سو جاؤ تو علی کو نیند نہ آتی۔ اگر سال ہر سال کی عادت تھی تو وہ سال ہر سال کی عادت ایک رات میں نہیں بدلنی تھی۔ علی کو جاگنے کی عادت نہیں تھی، عاشقوں کی کیفیت میں جاگا کرتے تھے۔ پہلے معشوق و محبوب کہتا تھا جاگو اور عبادت کرو، جاگتے رہتے تھے۔ آج محبوب نے کہا صرف لیٹنا نہیں، سو جانا ہے۔ آج علی جاگ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ کیفیت عاشقوں والی تھی، اپنی کوئی مرضی ہی نہیں تھی۔ علی نہ جاگنے میں اپنی مرضی رکھتے تھے نہ سونے میں اپنی مرضی۔ وہ دیکھتے تھے میرا محبوب کیا مرضی رکھتا ہے، جو اس کی مرضی وہ علی کی مرضی۔ جب خدا نے دیکھا ہوگا نا کہ علی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے تو قرآن میں کیا آواز دی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ ہے جو اپنا نفس بیچ کے خدا کی مرضیاں لے لے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ مجھے دے دیں آپ پانی۔ ہم امام اسے مانتے ہیں جو فانی فی مرضات اللہ ہو، وہ خدا کی مرضیوں میں فانی ہو۔ کبھی اس کے لیے یہ آیت اترے تو کبھی اترے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو ہر لمحہ مقام رضا۔ کبھی ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ خدا کی رضا حاصل کی ہو، ایک آدھ مرتبہ خدا کی رضا یا چند مرتبہ خدا کی رضا حاصل کرنا اور ہے، نفس بیچ کے مرضی خدا لے لینا اور ہے۔ آیت ظرافت سے گزر گیا ہوں میں۔ ایک درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خوب یہ وہ ہیں کہ جس وقت سجدے میں سر رکھتے ہیں پیاس سے ہونٹوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں رضن برضا، حسین کی وہی مرضی ہے جو اس کے پروردگار کی ہے، وتسلیما لامرہ، حسین کی اپنی کوئی مرضی نہیں، جو میرا مولا کہے وہی میں کہوں۔ ہم ایسوں کو کہاں یہ کہاں ایک عام انسان، یا اچھا چلیے ایک انسان جو نیک بھی ہو کسی کے نزدیک، ہاں دو لوگوں کا مقایسہ غلط ہے۔ اتنی مرضیاں مٹ چکی ہیں کہ خود ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے، بعض اوقات اگر میرا نفس کمزور ہے تو وہ خلش میرے دل میں باقی رہ جائے۔ اگر کوئی میرے بچوں سے بدتمیزی کرے، ناموس کی وجہ سے ڈر جائے، خوف میں آ جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے اور پھر بعد میں آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، تو میرے لیے سخت ہے اسے معاف کرنا۔ خدا کرے اتنی طاقت ہو کہ معاف کر پاؤں، سخت ہے لیکن ہمارے آقا و مولا وہ ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے اسے معاف کر دوں، معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت امام کے لشکر کی طرف آنا چاہ رہے تھے تو خدا سے کہتے تھے خدایا تیری طرف واپس لوٹ رہا ہوں، میں وہ ہوں جس نے حسین کے بچوں کو ڈرایا۔ جس وقت امام حسین کی بارگاہ میں آئے تو مولا نے نہیں کہا کہ نہیں چلے جاؤ تم نے تو ایسا کیا تھا، فوراً معاف کر دیا۔ کیسا کریم مولا ہے، اسی کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ مولا ہم خدا کی بارگاہ میں خود سے نہیں جا سکتے، آپ کا واسطہ لے کے جاتے ہیں، خدا نے تجھے حسین کا واسطہ، ہمیں قبول کر۔ عظیم شخصیت ہے، خدا نے امام
حسین علیہ السلام کی زبانی انہیں سند عطا کی، ایسی شخصیت جس نے حقیقی توبہ کی ہے۔ حقیقی توبہ 3 اجزاء ہیں، کمال توبہ نہیں، شرائط توبہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک، انسان نادم ہو، اسے ندامت ہو، خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی، شہوات میں آ گیا تھا، غیظ و غضب میں آ گیا تھا، خدایا بھی شرمندہ ہوں۔ ایک دوسرا، خدا دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، پکا ارادہ۔ تیسرا، جو غلط کیا ہے اسے ٹھیک کروں۔ حر نے یہ 3 کام کیے تھے۔ حر کو شرمندگی تھی، پکا ارادہ تھا، خود بھی شہید ہوا، اولاد کو بھی لے کے گیا۔ پھر کیا کہا مولا وہ جو مجھ سے غلط ہوا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے، سب سے پہلے میں جنگ کے لیے جاؤں۔ کیسی توبہ کی ہے، ہم سب کے لیے امید باندھی ہے، ہم سب کے لیے امید باندھی ہے۔ جس وقت پہنچے نا مقام شرف پہ تو مولا کے اصحاب نے نعرہ بلند کیا۔ مولا نے پوچھا نعرہ کیوں بلند کیا؟ کہا دور سے ہمیں نخلستان نظر آ رہا ہے، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ بعض نے کہا اس علاقے میں تو کوئی کھجور کے درخت نہیں ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیا تو دیکھا کہ گھوڑوں کی گردنیں نمودار ہوئی ہیں۔ پچھلے روز امام حسین کہہ چکے تھے اصحاب سے کہ جتنا پانی درکار ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ساتھ رکھ لینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے بچوں کو 3 دن پیاسا رکھا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ جس وقت حر کا لشکر آیا تو سارے پیاس سے بلک رہے۔ حسین نے اصحاب سے کہا، اپنے بچوں سے کہا، حر کے لشکر کو فقط پانی نہ پلاؤ، اس کے گھوڑوں کو بھی سیراب کرو۔ کیسا کریم آتا ہے، کریم ابن کریم۔ حر کے لشکر میں ایک شخص کہتا ہے میں سب سے آخر میں کھڑا تھا، پیاس سے جان نکل رہی تھی۔ میں نے سوچا حسین کے اصحاب جتنی دیر میں مجھ تک آئیں گے میں تو مر جاؤں گا۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا تو دیکھا حسین نے خود مشق اٹھائی، چلتے ہوئے مجھ تک آئے، تب تک پانی ڈالتے رہے جب تک میں سیر نہ ہوا، مجھے سیراب کیا۔ کہا حر نماز کا وقت ہے، الگ جماعت کھڑی کرو گے یا ہمارے ساتھ؟ نہیں، آپ کے ساتھ۔ ایمان باقی تھا۔ جب فارغ ہو گئے امام حسین نے عصر کے بعد کہا کہ اب کوچ کرنا ہے۔ چلنے لگے تو حر نے کہا مولا اے ابا عبداللہ آپ کو اجازت نہیں ہے یہاں سے جانے کی، مجھے حکم ملا ہے آپ کو روک لوں۔ مولا نے کہا میں نے جانے کا ارادہ کیا۔ مولا نے چلنا چاہا، حر نے لگام میں ہاتھ ڈالا۔ مولا نے کہا ثقلت کا امک، حر یہ جو تو نے جسارت کی ہے نا، اگر اس کی حقیقی سزا کوئی ہو تو وہ یہ کہ تو مر جائے اور تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھ جائے۔ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کے گھوڑے کی باغوں میں لگام ڈالا، ہاتھ ڈالا۔ عجیب جملہ کہا ہے حر نے، کہا مولا اے ابا عبداللہ آپ نے میری ماں کا ذکر کیا ہے نا، میں آپ کی ماں کا ذکر نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں آپ سیدہ کی اولاد، کاش مدینہ والوں کو اتنی ہی غیرت ہو، رسول زادی روتی نہ رہتی، اے حر کاش اتنی ہی غیرت، رسول زادی گریہ نہ کرتی رہتی۔ مولا نے وہیں پر پڑاؤ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے۔ عاشور کا دن آیا، حر کا اضطراب اپنے اوج کو پہنچا۔ غلام نے دیکھا آقا نہایت مضطرب ہے، جا کے بیٹے کو خبر دی۔ بعض لوگوں نے کہا بیٹا پانی لے کے آیا، حر نے منہ سے نہ لگایا۔ بیٹے نے پوچھا بابا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہوں؟ کہا ذرا آؤ حسین کے خیموں کی طرف، دیکھو بچوں کی پیاس کی آواز آ رہی ہے بلکنے کی۔ میں سبب بنا تھا، میں نہیں جانتا تھا یہ لوگ حسین کے قتل کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حسین کے خیموں کی طرف گئے۔ بعض لوگوں نے کہا مقتل کے جملے ہیں کہ ڈھال کو الٹ دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ حسین پناہ لینے آ رہا۔
پہنچ کے کہا کیا میری بھی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں تمہاری توبہ. پھر کہا اچھا اگر میری توبہ قبول ہوتی سب سے پہلے مجھے اجازت دے میں جنگ کرنے کے لیے. میں نے مجلس تمام کر دی. کہا سب سے پہلے مجھے اجازت دے. جنگ کرنے کے لیے گئے, نزدیک 40 لوگوں کو فنار کیا. لیکن لڑتے لڑتے جب زخمی ہو گئے نا, ایک مرتبہ زمین پر گرے. امام حسین کو آواز آئی, مولا ہر کے کنارے پہنچے. ایک مرتبہ دیکھا سانسیں باقی ہیں. کہا مولا کیا میں نے وفا کر لی؟ مولا نے کہا انت الحر کما سمت کا امک, جیسا تیری ماں نے تجھے حر کا نام رکھا ہے تو اسی طرح سے آزاد ہے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. امام حسین کی والدہ کا احترام کیا تھا نا. دیکھا امام نے حر کی پیشانی پر چوٹ ہے, ایک رومال نکالا, حر کی پیشانی پہ باندھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا